السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میچ ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. امتیاز گل صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور آج کا موضوع جو خاص طور پر آزاد کشمیر کے الیکشن اور جو طریقہ سیاست خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون، چاہے وہ نواز شریف کی شکل میں اور یا مریم صفدر کی شکل میں لے لیں، ان کا طریقہ کار اور شہباز شریف کو بیک اینڈ پہ رکھنا اور ان کا آگے نہ آنا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھ لیا ہے کہ بڑی بری طرح سے الیکشن وہ ہار گئے. سب کئی ریزنز ہیں. پہلا تو نریٹو جو بی جے پی کا نریٹو تھا، یا خاص طور پر کہیں الیکشن آپ لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اور وہاں کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کہ پاکستانی گورنمنٹ یا عمران خان کا طریقہ کار جو آپ نے رکھا کہ جناب انہوں نے کشمیر بھیج دیا. اب یہ باتیں تو الیکشن کے کانٹیکس میں نہیں آتی. پھر انہی دنوں آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر محب جو حمداللہ کے اب ملاقات نواز شریف سے ہوئی اور اس کا امپیکٹ بھی پڑا، اور فائنلی نواز شریف کو خود آنا پڑا اور آ کے انہوں نے کہا کہ عام مسائل کی بات کہنا شروع کر دی. امتیاز گل صاحب جو کہ بڑی باریکی سے چیزوں کو دونوں تینوں اینگل سے، ایک تو انٹرنیشنل سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ جو لوکل معاملات سارے سامنے رکھتے ہوئے، وہ اپنی جگہ پر بات موجود ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ الیکشن جیتی ہے، چاہے گلگت بلتستان میں دیکھ لیں. لیکن جلسوں میں لوگ شو تو کافی اکٹھے کر لیے تھے. کیا وہ واقعی ایسے حالات اور واقعات ہیں؟ پہلا سوال میں امتیاز گل صاحب کی طرف لے کر جاتا ہوں. امتیاز گل صاحب، آپ یہ جو رزلٹ دیکھ رہے ہیں، آپ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے؟ اور دھاندلی کے حوالے سے تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، دھاندلی کا شور تو تقریباً ہر جماعت اور ہر الیکشن کے بعد مچایا جاتا ہے. ایک روایت سی بن گئی ہے، بڑی بدنما ایک روایت ہے. کسی میں لوگوں میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ قبول کر لیا کریں کہ بھئی لوگ بہرحال آج کل اتنے باشعور ہو گئے ہیں یہ میڈیا کے ذریعے کہ وہ تھوڑا بہت پرکھتے تو ہیں کہ متعلقہ وزیر نے 4 یا 5 سال کے دوران ان کی کس قدر خدمت کی ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ دھاندلی کے الزامات کوئی بہت زیادہ ویلڈ ہیں. دوسری بات یہ کہ جب جنرل ضیاء الحق کے سائے میں سردار قیوم ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کے سائے میں ممتاز حسین راٹھور تھے، تو وہ بالکل اسی وجہ سے تھا کہ کشمیر میں عام طور پہ لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں جو مرکز کے قریب ہوتا ہے. آپ نے ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، مشرف کا دور دیکھ لیں، اور پھر گزشتہ 10 سال بھی دیکھ لیں جس میں پہلے پیپلز پارٹی کے زیر اثر ایک حکومت بنی، پھر مسلم لیگ کے زیر اثر حکومت بنی. تو میں کسی سے بات کر رہا تھا کشمیر ہی میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دراصل ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کشمیر کے اندر کہ لوگ مرکز کے قریب جو جماعت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی سرپرائزز نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات آپ ذرا جو خاص طور پر دیکھیں، ہم کراؤڈ تو جتنا بھی ہے، یعنی لوگ تو کافی اکٹھے کیے. ان حالات میں جو طریقہ کار تھا، دیکھیے ایک اسٹیٹسمین کے طور پر بات سامنے آنی چاہیے. یعنی آپ ایک حکومت وقت پہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں کہ جس کا الٹیمیٹلی ہم نے گلبھوشن یادو کے معاملے دیکھا کہ نواز شریف کے جو بیانات تھے وہ گلبھوشن یادو کے کیس میں حکومت بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. اور اس سٹیج کے اوپر جو بی جے پی کا نریٹو تھا، مریم نے پوری کیمپین میں، حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو بلاول بھٹو نے یا آسفا بھٹو وہ گئی ہیں، انہوں نے آپ بندے کی کارکردگی کی باقی چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے. تو یہ کیا وجہ تھی؟ یعنی کیا مقصد کیا تھا؟ مریم نواز کیا حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پی ایم ایل این کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ حالانکہ پی ایم ایل کے قریبی دوستوں سے میری اگر بات ہوئی ہے تو وہ تو سارے نالا ہے کہ مریم نواز نے ان کی پالیٹکس کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، لیکن یا نواز شریف اس پہ اٹکے ہوئے ہیں اور شاید اسی وجہ سے یہ سیاست ہو رہی. دیکھیے، جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جب حمداللہ محب سے لندن میں ملاقات کا فیصلہ کیا، یعنی افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، تو میرا خیال ہے انہوں نے بڑا شعوری طور پہ یہ ایک فیصلہ کیا اور اس احساس کے تحت کیا کہ ان کی پاکستان میں اپنی ان کی سیاست وہ ختم ہو چکی ہے. کیونکہ جو حمداللہ محب نے پاکستان کو ہیرا منڈی کا خطاب دیا، اس ٹائٹل سے نوازا، تو اس کے بعد غیر سرکاری طور پہ
ہمارے دفتر خارجہ نے انہیں کنوے کر دیا تھا کہ اب ان صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ آیا اس میں میڈیا میں، تو اس کے اوپر باقاعدہ احتجاج کیا افغان وزارت خارجہ نے، کہ ایک دو بڑے انٹرنیشنل چینل سے، جس میں باقاعدہ ان کے اس لفظ کو ترجمہ کر کے استعمال کیا گیا کہ حمداللہ محب نے پاکستان کو ایک عملاً ایک قحبہ خانہ قرار دیا ہے۔ بالکل اب اس کے اوپر چونکہ یہ تو کوئی بھی اگر سیلف رسپیکٹنگ پاکستانی ہو تو اس کو اس پہ لازماً اعتراض کرنا چاہیے، اور اس کو اس کے جو میرا خیال ضروری قدم ہے وہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ اب قطع نظر اس کے کہ حمداللہ محب نے کس کانٹیکس میں کہا، ایک بات ہے کہ پاکستان کو اس نے ایک خطاب سے نوازا، حکومت پاکستان نے بطور ریاست پاکستان ایک اس معاملے کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم وہ جا کے مل بیٹھے، اور اس معاملے کو آپ دیکھیے کہ مریم نواز نے بھی، بلکہ مریم صفدر ہیں، پتہ نہیں مریم نواز ہے، مجھے نہیں پتا، ایک یہ بھی ایک کنفیوزڈ آئیڈینٹی ہے ان دنوں نا، تو اس لیے قطع نظر اس کے وہ انہوں نے اس مہم کے دوران بھی وہ افغان ایمبیسڈر کی جو بیٹی ہیں ان کا معاملہ بھی اٹھایا، اور اپنے والد کے حوالے سے بھی باتیں کی، بہت بڑے انقلابی ہیں، ہوں گے ان کے اس کے تئیں ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی آئی تھنک مریم نواز صاحبہ نے احساس نہیں کیا ہے کہ جب ملک میں لوگوں کی غالب اکثریت ایک فعل کو ناپسند کرتی ہے، بھلے وہ کسی پاکستانی نے کیا ہو یا کسی غیر ملکی نے کیا ہو، پھر آپ کو تھوڑا بہت وہ اس کو کریڈیبلٹی کریڈنس دینی ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا زبان خلق ہے، تو زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، یہ اس کرنٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے میرا خیال ان کے جو چچا محترم چچا ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور ان کو بھی شاید پتہ ہے کہ شاید یہ شور شرابہ کرنے سے اور اللاجیکل شور شرابہ کرنے سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن پھر جناب آپ کی برادری ہے، ان کو بھی سلام کہ انہی کے باعث دیکھیں نا وہ کیس میں ان کا سامنا ہے، بیل پہ ہیں، اور اس کے باوجود اس ملک کے عدالتی نظام کو دیکھیں کہ کس طرح وہ جگہ جگہ گلی گلی پھر رہی ہیں، اور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جو کہ بطور پاکستانی مجھے اس میں شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی غلط باتیں کی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کیے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی، یہ محترمہ بھی کر رہی ہیں، یہ بطور پاکستانی اور بطور پڑھے لکھے شہری کے بڑے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہماری قیادت کہاں پہنچ گئی ہے، کیا کیا الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اب چونکہ آپ نے کشمیر کے الیکشن سے بات شروع کی تھی، تو اسی تناظر میں مجھے یاد آیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن تو ایک آپ کا بیرومیٹر ہوتا ہے حکومتوں کی کارکردگی جاننے کے لیے۔ اب اس پورے الیکشن میں یہ شخصیات کا دنگل بنا رہا ہے، شخصیات کی ایک دوسرے کے خلاف الزامات، گالم گلوچ جاری رہی ہے۔ کسی نے راجہ فاروق حیدر صاحب سے، بڑے انقلابی، بڑے جید قسم کے سیاستدان لگتے ہیں، کسی نے ان سے نہیں پوچھا کہ مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے دوسرے علاقوں میں جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں دیکھا کرتا تھا، ایک دفعہ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ ہم مظفر آباد سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے، اور میونسپل کمیٹی مظفر آباد کا ایک ٹرک تھا جو کوڑا اٹھا کے شہر سے لے کے آیا تھا، اور شہر سے باہر آ کے دریا میں پھینک رہا تھا وہ۔ تو میں نے ابھی کسی سے پوچھا 2 دن پہلے کہ معلوم نہیں اب کیا صورتحال، تو انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ ویسے ہی حالات ہیں ابھی۔ تو کسی نے سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا جو ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا، ہسپتالوں کا جو فضلہ ہوتا ہے ہاسپٹل ویسٹ، اس کے لیے آپ نے کیا کیا۔ کشمیر میں پانی تو بہت ہے، لیکن کیا صاف پانی مہیا ہے وہاں پہ؟ وہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کوئی پرفارمنس بیس نہیں تھا حکومت کی، بلکہ پرسنالٹی بیس تھا، کہ لوگ نعرے لگا رہے کہ ہم نے یہ کیا، اس نے یہ کہا، مطلب دوسروں کو کال آؤٹ کر کے، دوسرے کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے یہ لوگ سمجھتے رہے کہ ہمیں ووٹ مل جائیں گے۔
بہرحال اب دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو اب اکثریت ملی ہے یہ کیا کر پاتے ہیں۔ نہیں امتیاز صاحب دیکھیں، بات ہے جنرلی کئی پروگرام کیے اس حوالے سے، تو بڑا واضح طور پر کیلکولیشن کی، کچھ ساری سیٹس کی کیلکولیشن، پروگرام نے بڑا واضح طور پر کہا کہ پی ٹی آئی اتنی سیٹیں لے جائے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپین جس طریقے سے کی اس کے رزلٹ بھی سامنے ہیں، یعنی وہ بھی بول سکتے تھے اداروں کے خلاف اور یہ نریٹو یہ بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے پرفارمنس کی بات کی کہ ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی حالات اور واقعات کی بات ہے، میرا بھی جانا ہوا ہے کہ راجہ فاروق حیدر نے اگر دیکھا جائے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کوئی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے تو کوئی کام نہیں کیا، اور ہم یہاں الزام لگاتے رہے عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے گڈ گورننس کے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی 2-2.5 سال کے بعد اگر ایک تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن دوسری طرف جو وہاں کشمیر کے اندر لوگوں سے پوچھا گیا، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب ہمیں تبدیلی کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کچھ پاکستان جن علاقوں میں، یعنی وہ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کچھ بہتری ہوئی، آپ والی بات میں یہ بہت وزن ہے کہ یہ اور یہ نہیں کریں گے، اگر یہ ڈیلیورنس نہیں دیں گے تو دیکھیں یہ بیرومیٹر اب بنے گا یہاں کے ڈیلیورنس کا، شاید پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا حالات اور واقعات بن سکتے ہیں۔ میں اب آخری سوال آپ کی طرف میں لے کے چلتا ہوں کہ یہ عمران خان نے جو ایک بات کہی ہے اور غالباً اس نے شاید ٹیبل وہ ٹرن کیا پلیبسائٹ کے حوالے سے یو این ریزولوشن کے کانٹیکس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس سٹیج پہ وہ بات کرنی چاہیے تھی یا ٹھیک کی ہے بات انہوں نے؟ دیکھیے میں کل بھی کسی قومی چینل پہ یہ بات کر رہا تھا، تو جو مجھے ٹویٹر پہ تعریفیں میری ہوئیں وہ یہ تھی کہ میں نے بھارتی بیانیہ وہاں دیا ہے۔ حالانکہ کچھ حقیقتیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو کچھ 5 اگست 2019 کو کیا ہے وہ اس کو بدلنا، ریورس کرنا اب تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ نہ تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل پاکستان کی یا کشمیریوں کی مدد کو آئے گی، نہ اس کے جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں وہ اس کے مدد کو آئیں گے، نہ ہی جو کارپوریٹ جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ اس معاملے پہ لب کشائی کریں گے، کیونکہ ان کا مفاد بھارت کے ساتھ، اقتصادی مفاد بھارت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب اس میں بہت عرصے سے کئی کشمیری جیورسٹ ہیں، وکیل بھی ہیں، سابقہ جج بھی رہے ہیں، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر کو ہمیں باقاعدہ ایک صوبہ بنا لینا چاہیے، اس میں ایک پروویزو ڈال دیں جو انڈیا نے آرٹیکل 370 میں کیا تھا کہ اس معاملے کے حتمی فیصلے تک، اس معاملے کے حتمی حل تک یہ انہوں نے، انڈیا نے کہا تھا کہ بھارت کا حصہ رہے گا۔ ہم بھی یہ کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، بھارت نے 370 تو کیا وہ پورا اس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب کیونکہ ان کی باقاعدہ کیلکولیشن تھی کہ اس پہ ہمیں کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو شاید یہاں بھی یہ اب احساس ہے کہ بلکہ میں تو 2 سال پہلے ایک صاحب ملنے آئے تو ان سے میں نے کہا ابھی آپ کی ایک بری کم ہو گئی ہے۔ جب انڈیا یہ 5 اگست کا یہ واقعہ ہوا تو اس کے 3-4 دن بعد کی ملاقات تھی، تو میں نے کہا یو ہیو 1 وری لیس، یعنی انڈیا نے اب اس کو اپنا مستقل حصہ بنا لیا ہے، لہٰذا آپ کو اس کشمیر کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک آپس کی بات کر رہے ہیں، اور دیکھیں عملاً ہوا یہی ہے۔ وہ اب اصل مسئلہ ہے ہم نے اس کشمیر کو بچانا ہے، تو اس کشمیر کو ہم مکمل آئینی جمہوری اختیارات اور حقوق دے کر ہی بچا سکتے ہیں۔ اس کشمیر کو ہم بہتر گورننس کے ذریعے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ریفرینڈم اور نو ریفرینڈم، اگر اس علاقے کے لوگ خوش ہوں، ان کو تمام سہولتیں ملی ہوئی ہیں، ان کو ہم برابر کے شہری کے طور پہ ٹریٹ کریں، تو وہ کیوں بھارت کے ساتھ ملنا چاہیں گے؟ یہ ہمیں بنیادی طور پہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بھی رہنما ہیں، تھنک ان کو اس لائن پہ سوچنا پڑے گا۔ لوگ اس کو پرو انڈیا نیریٹو سمجھیں گے، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، میں مانوں نہ مانوں، انڈیا نے تو جو کام کرنا تھا کر لیا ہے۔ اب اس کو جو ہمارے جیسے یہ کشمیر کے سوداگر کا بھی ایک، آپ کو پتہ ہے مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے الزام لگا، لیکن ان سے میرا سوال یہ ہے، میں نے کل پروگرام میں بھی پوچھا کہ جب انڈیا نے یہ کام کیا 5 اگست 2019 کو، تو کیا پاکستان فوج کشی کر لیتا بھارت پہ اور کشمیر کی؟ کیا پاکستان نیوکلیئر بم استعمال کر لیتا وہ بھارت کے خلاف؟ واحد
جو اویلیبل فورم تھا پاکستان کے پاس وہی تھا کہ اقوام متحدہ میں ادھر ادھر جا کے آپ اپنا شور شرابہ مچائیں. انہوں نے، ان کے والد محترم نے اور زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہے کیا کیا تھا؟ کشمیر کمیٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو 15 سال تک ایک کمیٹی کے چیئرمین رہے. کیا دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کمیٹی جیسے اہم عہدے کو سیاسی فیور کے طور پہ استعمال کیا، آج وہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا. بھی کشمیر کا سودا بھی ہے کہ آپ اس میں باہم سگنیٹری ہوں، آپ مانے نہ مانے، آپ اسرائیل کو مانے نہ مانے، اسرائیل موجود ہے. متحدہ عرب امارات نے بھی اس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ کا اسٹیٹس اس کے شہریوں کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. فلائٹیں شروع ہو گئی ہیں، سعودی عرب بھی تقریباً مان چکا ہے. تو ہمارے ماننے نہ ماننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں، اگر ہماری اقتصادی صورتحال اچھی ہوتی ہے، ہم اقتصادی طور پہ توانا ہوں، پھر 220 ملین یعنی 22 کروڑ عوام کا ملک پھر بہت بڑی طاقت ہے. اس قوت کے ساتھ ہم بہت سارے ممالک کے ساتھ کہ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، اپنی بات پہ ان کو کنونس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز صاحب، بڑے مختصر وقت میں آپ نے تقریباً الیکشن بھی کور کر دیا آپ نے، اور کشمیر کی موجودہ سٹیٹس، اور آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں نا، انویژن تو ہو نہیں سکتی. ہم جو کہ کشمیر بھیج دیا، کیا فوج کسی کرنی تھی یا ہم نے جا کر کوئی ایٹمی بلاسٹ کرنا تھا؟ آپ نے کلیئر کر دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا. انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی، آپ غاصب تصور ہونا تھے اور پوری دنیا سے سینکشن آ جانی تھی. اس سے بہتر کیس پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان نے ایک بہتر طریقے سے کیس پریزنٹ کیا اور یہی وجہ ہے کہ وہ الیکشن بھی جیت گئے. اجازت چاہیں گے ناظرین، آپ نے کوئی سوال، کوئی کمنٹس، کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کیجیے گا اور اپنا کمنٹس باکس میں اظہار کیجیے گا، کوشش کریں گے اس کا جواب دیں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.